معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں مسجد کا مقام۔ ہم سبھی یہ جانتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ رب العالمین کے پیغام کے حاملین ہونے کے ناطے یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات ہمیں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغام دین اسلام کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ دین اسلام ہی اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے، جسے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ہر دور میں لاتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، بلکہ واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھائے گا۔ اس لیے اس کائنات میں مسلمان، اسلام کے ماننے والے اللہ رب العالمین کے حقیقی بندے، محبوب بندے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں دین اسلام کے اندر بہت سارے احکامات دیے۔ دراصل ہماری زندگی کیسے گزرے یہ پورا لاہ عمل ہے اسلام، اور اسی کا نام عبادت۔ اگر ہماری پوری زندگی اسلام کے مطابق گزر جائے تو ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری۔ ہمارا یہاں تک کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری اپنی خواہشات کی تکمیل، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی عبادت بن جاتی ہیں اگر اسلام کے مطابق ہو۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی ہمیں احکام دیے، ہمارے سارے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ شہادت کی گواہی دینے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اس بات کو جان لو اچھی طریقے سے کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ بتلایا گیا ہے، جو سسٹم بنایا گیا ہے، اس کے لیے مسجد کو اللہ رب العالمین نے بنانے کا حکم دیا ہے۔ مسجد کا نام زبان پر آتے ہی یہ بات ایک مسلمان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ نماز کے لیے قائم کی گئی۔ یہ گھر، مسجد وہ گھر ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہہ دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجدوں میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، اور مسجدوں میں جو بنیادی عبادت جس مقصد کے لیے بنائی گئی مسجد وہ نماز ہے۔ نماز یہ مسجد کا سب سے بنیادی حق۔ اگر مسجد میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے تو مسجد آباد ہے۔ مسجد اگر آباد نہیں ہے، مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے تو مسجد ویران ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سخت مجرم ہیں جو مسجدوں میں اللہ رب العالمین کا نام لینے سے روکتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کے ویرانی کی کوشش کرے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو مسجدیں یہ اللہ رب العالمین اس کی نسبت اپنی طرف کی، یہ مسجد کا مقام ہے کہ مسجدیں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف منسوب ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے گھر ہیں، مسجدوں کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، حالانکہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن کریم بار بار اعلان کرتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ لیکن مسجدوں کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے۔
اور اس کائنات میں سب سے پہلا گھر اگر کوئی تعمیر کیا گیا ہے تو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اس زمین پر بنایا گیا وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ کے اندر ہے، جو بابرکت ہے، مبارک، یعنی خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، ایک مسجد ہے۔ اس لیے اس کائنات میں سب سے افضل ترین مسجد بھی خانہ کعبہ ہے۔ اس مسجد کے اندر ایک نماز بھی دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کے برابر حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مسجدوں کا مقام، وہ ساری مسجدوں کا قبلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں مکہ کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نماز کو قائم کرتے رہے، جہاں بھی جیسا موقع ملا نماز کی پابندی کرتے رہے، صحابہ سے کرواتے رہے، لیکن جب اجتماعی طور پر ادا کرنے کا موقع دیا اللہ رب العالمین نے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی بنیاد بھی نہیں رکھی، اپنی فیملی کا انتظام بھی نہیں کیا۔ سب سے پہلے آپ 14 دن تک جہاں ٹھہرے قباء کے اندر، وہاں آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا، ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو یہ مسجد کا مقام ہے، ایک مسلمان کی نظر میں، مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ مسلمان اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ ساری چیزیں، ہمارا گھر، ہمارے بازار، ہمارے کھیت کھلیان، ہماری دیگر چیزیں ہماری ضرورت ہیں، ہماری ضرورت ہے، لیکن مسجد ہمارا مقصد ہے، اللہ کی عبادت ہمارا مقصد ہے، اس لیے مقصد کو پہلے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محلوں کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا کہ مسلم معاشرے کے اندر مسجد ہونی چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان برسوں تک ایک جگہ پر آباد رہتے ہیں اور وہاں ان کے پاس کوئی مسجد نہیں ہوتی۔ کیسا مسلم معاشرہ ہے؟ کیسے مسلم محلہ کہلا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ مسلم گھر آباد ہیں، مسلمانوں کے گھر وہاں ہیں، مسلم نسلیں پل رہی ہیں، لیکن وہاں مسجد نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم محلوں کے اندر، مسلمانوں کو اپنے محلوں کے اندر مسجد کو بنانے کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کے اندر خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ یہ مسجد کا مقام ہے، اللہ کے گھر کا یہ مقام۔ بہت سارے قرآن کریم کی آیات، بہت ساری احادیث جو بتلاتی ہیں کہ اسلام میں مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، مسجدوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اس لیے جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے وہ اس کی خصوصیت ظاہر کرتی ہے۔ پوری کائنات اللہ کی ہے، سارے بندے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کسی مقام کو، کسی شہر کو، کسی دن کو، کسی انسان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کہتا ہے عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، تو اس سے خاص لوگ مراد ہوتے ہیں۔ حالانکہ سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، چاہے فرما بردار ہو نہ فرمان ہو، لیکن سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کہتا ہے تو اس سے اللہ کے خاص فرما بردار بندے مراد ہوتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول شہر اللہ کہتے ہیں تو اس سے اللہ کا خاص مہینہ محرم مراد ہوتا ہے۔ جب بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اس سے خاص گھر اللہ کی مسجدیں مراد ہوتی ہیں، بلکہ بیت اللہ میں ساری مسجدیں آتی ہیں، لیکن جب بیت اللہ کہا جاتا ہے تو خاص خانہ کعبہ مراد ہوتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کی طرف نسبت کسی چیز کی اس کی خصوصیت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، اس کا مقام ظاہر کرتی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا مسجدوں کے مقام کو، فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اس پورے کائنات میں، تمام شہروں میں، تمام زمینوں میں سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔
پوری زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے، ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے، جہاں مسجد کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے خاص ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ۔ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 671 ہے، اور اسی کے اندر فرمایا گیا کہ اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار۔ دیکھیں بازار بھی ہماری بہت بڑی ضرورت، بازار کوئی حرام جگہ نہیں ہے، بازار میں جانا حرام نہیں ہے، اگر حرام ہوتا تو بازار بنانے کا حکم ہی نہیں ہوتا، مدینہ کے اندر بازار نہیں ہوتے، لیکن مسجدوں کے مقابلے میں بازار کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں آنے کے ساتھ ہی انسان کی چال بدل جاتی ہے، مسجدوں میں آنے کے بعد انسان کی زبان، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا پورا اس کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے۔ مسجد میں ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر زبان پر ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کا نام لے رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو اللہ کا نام لے رہا ہے، اذان ہو رہی تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اقامت ہو رہی تو اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی تو نماز میں قدم قدم پر ہر وقت اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی ہو رہی ہے، رکوع سجود ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تعظیم ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور یہ سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ مسجدوں کے اندر۔ اور جب ایک بندہ بار بار اللہ رب العالمین کا ذکر سنتا ہے، کہتا ہے، کرتا ہے، اس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس ماحول سے مانوس ہو جاتا ہے، مسجدوں کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، مسجدوں سے اسے انسیت ہو جاتی ہے، اس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ آخرت کی ہو جاتی ہے، اور آخرت کی فکر ہی انسان کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے، کہ جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کی دنیا بھی کامیاب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور بازار اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، وہاں انسان جاتا ہے، بیچتا ہے تو پیسہ چاہیے، خریدتا ہے تو پیسہ چاہیے، وہاں بار بار دنیا کی طرف ذہن جاتا ہے، کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو کہیں کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو کہیں کسی سے حسد کیا جا رہا ہے کہ فلاں کی دکان میری دکان سے بہتر کیوں ہے، کہیں بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں تو کہیں کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کہیں کوئی کسی کو بیوقوف بنا رہا ہے، طرح طرح کے کام وہاں کیے جا رہے ہیں۔ شیطان وہاں اپنے جھنڈے گاڑتا ہے، شیطان وہاں اپنے انڈے بچے دیتا ہے بازار کے اندر۔ اسی لیے بازار کو ناپسندیدہ جگہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، اور بازار کے بھی آداب سکھلائے ہیں کہ دیکھیں بازار آپ کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بازار نہ جائے، کبھی انسان کی ضرورت موجود ہے اس کے پاس، آج بازار نہیں جائے گا، آج دکان نہیں کھولے گا، آج خریداری کرنے نہیں جائے گا، تو اس کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن مسجد اس کے مقصد ہے، وہاں ایک دن بھی جائے بنا نہیں چل سکتا ہے، مقصد کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، ضرورت کبھی کبھی چھوڑی بھی جا سکتی ہے، آج نہیں خریداری کریں گے، آج نہیں بیچیں گے، آج نہیں جائیں گے تو انسان مر نہیں جائے گا، لیکن مقصد پورا ہونا ضروری ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اس لیے وہاں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بازار سب سے شروع میں جاؤ، سب سے آخری میں نکلو، ایسا نہ بنو، اپنی ضرورت کے لیے بازار جاؤ۔ بازاروں میں جانے کی دعا بھی سکھلائی گئی ہے کہ جاؤ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی وهو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ کر جاؤ۔ تاجروں سے کہا گیا ہے کہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو، تاجروں سے سچائی اور امانتداری برتنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو جلدی نکلنے کی کوشش کرو، ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے جاؤ سب سے آخر میں نکلو۔ بازار آدمی بلا ضرورت نہ جائے، لیکن مسجد اللہ رب العالمین کی وہ محبوب جگہ ہے کہ یہاں انسان اگر نماز کا وقت نہیں بھی ہے تو بھی چلا آتا ہے کہ چلو مسجد میں جاتے ہیں۔
مسجد میں اسے سکون ملتا ہے, اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے, تو بھی اللہ رب العزت سے خوش ہوتا ہے. جب بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے باوضو ہو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو وہی سے اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے, نماز کا ثواب ملنا اسے شروع ہو جاتا ہے. ایک ایک قدم اس کے لکھے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں. ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ایک قدم سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ جنت کے اندر بلند کرتا ہے. دوسرا قدم وہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک گناہ اس کا مٹا دیتا ہے. اور جب تک وہ مسجد کے اندر رہتا ہے نماز کا ہی ثواب پاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ نماز ادا کر لیتا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد بھی جتنی دیر مسجد میں ٹھہرتا ہے نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے, اور یہاں تک کہ نماز کا ثواب بھی پاتا ہے اور فرشتوں کی دعائیں بھی پاتا ہے. اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اللہ اس پر رحمت فرما دے. یہ مسجد وہ مقام, مسجد وہ جگہ. اور بھی بہت ساری احادیثیں ہیں, بہت سارے اس کے فضائل ہیں کہ مسجدوں کے اندر بندہ جب آتا ہے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جیسے وہ آدمی جو احرام باندھ کر حج کرنے جاتا ہے ثواب پاتا ہے, ویسے ہی وہ بندہ جو وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے وہ ثواب پاتا ہے. فرض نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے آپ وضو کر کے مسجد میں آ رہے ہیں, آپ کو ایک حج کا ثواب مل رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ چاہے صبح کا وقت ہو شام کا وقت ہو, جب بھی بندہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے. جب بندہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے آپ کا کوئی گھر کا فرد جب باہر چلا جاتا ہے اور بہت دنوں کے بعد واپس آتا ہے تو گھر پہنچنے کے بعد گھر والے خوش ہو جاتے ہیں, اس کے لیے خوشیاں مناتے ہیں, اس کے لیے بہترین انتظام کرتے ہیں. جس طرح سے اپنے گھر کے اس فرد کو پا کر کے گھر والے خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے مہمانی کو تیار کرتا ہے. آپ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین اس لیے مہمانی تیار کرے گا, اس کا کیا مقام ہوگا. جس کا میزبان اللہ بن جائے, جو اللہ کا مہمان ہو جائے, اس کے لیے اس سے بڑھ کر اس سے مقدس کوئی مہمان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے؟ یہ مسجدوں کا مقام ہے. مسجدوں کی اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے. مسجدوں کی تعمیر یہ ایمان کی علامت. اللہ رب نے فرمایا قرآن کریم کے اندر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں, مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ مسجدوں کی تعمیر اللہ رب العالمین پر ایمان کی شہادت ہے, دلیل ہے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ مسجد کی خبرگیری کر رہا ہے, مسجد کا خیال رکھتا ہے, تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو, وہ مومن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی کالی کلوٹی, جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتے. حدیث کے اندر اس کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا, اتنی گمنام عورت تھی, یعنی معاشرے کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو کھجور کے تنے اور پتوں کی بنی ہوئی تھی, جس کے اندر کنکریاں بچھی ہوئی تھی, وہ اس کے اندر دیکھتی تھی کہیں کچرا وغیرہ گرا ہے تو اٹھا کر کے پھینک دیا کرتی تھی, اس کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اسے دیکھتی رہتی تھی کہ یہ عورت یہ کام کرتی ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے دیکھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ سے پوچھا تو پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, اور صحابہ کرام نے اسے دفن کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے دفن کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی, تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اتنی معمولی سی عورت, ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اللہ کی ان کو اس کے بارے میں خبر دی جائے, ہم نے اسے دفن کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ, مجھے اس کی قبر دکھاؤ. گئے آپ, اور آپ نے اس کی قبر جب معلوم کر لی یہاں اس کی قبر ہے, آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے جنازے کی نماز پڑھی. یہ اہمیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کو جو لوگوں کی نگاہوں میں معمولی تھی, جو گمنام تھی, جس کا لوگ نام بھی نہیں جانتے, لیکن اس کی صفت کیا تھی, اس کی پہچان کیا تھی کہ مسجد سے کچرا اٹھایا کرتی تھی, مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھوں,
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ یہ کوئی عام آدمی کی نماز جنازہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری قبریں تاریک ہوتی ہیں، جب میں اس میں جنازہ پڑھ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے نور سے بھر دیتا ہے. یہ مقام ہے مسجد کا، یہ مقام ہے مسجد سے جڑے رہنے کا، مسجد کی خبرگیری کرنے والوں کا. ایسا شخص جس کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب یہ سورج بالکل 1.25 میل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جن مخصوص بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں ایک وہ بھی خوش نصیب ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا تھا، مسجدوں سے اسے لگاؤ تھا کہ کہیں بھی ہو مسجد پہنچنا ہے، مسجد جانا ہے. نماز کا ایسا پابند تھا، مسجدوں سے ایسا لگاؤ تھا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہوگا، اپنے گھر میں ہے، بازار میں ہے، دکان پہ، لیکن دل اس کا مسجد میں لٹکا ہوا ہے. یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے ہاں یہ مقام رکھتی ہیں. مسجدوں کی تعمیر جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کے مثل جنت میں گھر بناتا ہے. بخاری مسلم کی روایت، اسی کے مثل جنت میں گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے. کیا مطلب؟ کیا دنیا کے اندر جیسے اینٹ اور مٹی کی اور گارے کی بناتا ہے ویسے ہی نہیں، جنت کے تو عام محلات بھی سونے اور چاندی کے اینٹوں کے بنے ہوتے ہیں. وہاں یہ دنیا کے اینٹ اور گارے اور مٹی کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں کے جو محلات ہیں، عام محلات ہیں، وہ ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کے اندر جو مسالہ لگایا گیا ہے وہ ریتی اور سیمنٹ کا نہیں بلکہ مشک اور عنبر کی خوشبو کا مسالہ لگایا گیا ہے. لیکن یہاں یہ بتلایا گیا، نبوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتلایا گیا کہ جیسے دنیا کے اندر اللہ کا گھر سب سے محترم ہوتا ہے، سب سے الگ ہوتا ہے، دنیا میں بہت سارے گھر لوگوں کے ہیں لیکن مسجدوں کا مقام سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، ایسے ہی جنت میں دوسرے محلات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس مسجد بنانے والے کے گھر کو سب سے بلند بناتا ہے، سب سے الگ بناتا ہے، سب سے عرفہ و اعلیٰ محل سے عطا کرتا ہے. اور یہ اس سے ایک روایت کے اندر کہ اس سے کشادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جتنی بڑی مسجد انسان بناتا ہے اس سے کئی گنا کشادہ عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، اور اگر اس کے اندر اخلاص زیادہ ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے، 70 گنا 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. تو ایک حدیث کے اندر ہے کہ وہ مسجد اگر آپ نے دنیا کے اندر ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جنت میں محل بنائے گا. پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا انسان اتنی چھوٹی مسجد بنا کر کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. یہ بتلایا مقصود ہے کہ آپ پوری ایک مسجد اکیلے تعمیر نہیں کر سکتے، لیکن مسجد میں آپ اتنا حصہ لے سکتے ہیں کہ جتنے آپ کی رقم سے، آپ کے حصے سے مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ بھی بن جائے، جتنا ایک پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا چھوٹا گھونسلہ جو ہوتا ہوگا کتنا بڑا ہوتا ہوگا. کبھی کبھی بعض پرندے ایک سکے کے برابر ایک چھوٹا سا گھونسلہ بناتے ہیں، یعنی اتنا بھی حصہ اگر آپ کو مسجد میں لگا ہوا ہے تو آپ بھی جنت میں محل کے حقدار ہیں. یہ مسجد کا مقام ہے. اور مسجدوں کے اندر اسی لیے اس کے آداب بھی سکھلائے گئے کہ جیسے مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں تو مسجدوں کے اندر دنیا کی خرافات اور دنیا کی عام طرح سے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. کچی پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے مسجد کے اندر منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی مسجد کے اندر تیز آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ اللہ کے گھر کا احترام ہے. مسجد کے اندر کوئی آدمی اپنے گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو اس سے منع کیا گیا ہے. ایسے ہی مسجد کی طرف جو آپ نماز کے لیے چل کر آ رہے ہوں تو تیز سے دوڑ کر آنے سے منع کیا گیا ہے، آپ سکون اور وقار کے ساتھ آئیں، یہ حکم دیا گیا ہے. ایسے ہی مسجد کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو اذان ہو رہی ہو تو بغیر نماز پڑھے آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. مسجد کے اندر آپ آئیں تو بغیر 2 رکعت نماز پڑھے مسجد کے اندر نہ بیٹھے، مسجد کا حق قرار دیا گیا ہے، تحصیل مسجد قرار دیا گیا ہے. اس طرح کے بہت سارے آداب سکھلائے گئے ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں سلسلے میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور
میرے بھائیوں، مسجدوں کا مقام اور مرتبہ ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور مسلمان کو جاننا چاہیے۔ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو، 6 دسمبر کو، اسی ہندوستان کے اندر ہماری ایک تاریخی مسجد بابری مسجد شہید کر دی گئی، جس کا ہر مسلمان کو تکلیف اور ہونا بھی چاہیے کہ بہت ہی غلط طریقے سے، مظلومانہ طریقے سے، مجرمانہ طریقے سے سن 1949 کے اندر اس کے اندر لا کر کے بت رکھ دیا گیا۔ 6 دسمبر سن 1992 کے اندر مجرمانہ طریقے سے اسے شہید کر دیا گیا، اور پھر نا انصافی کا پورا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا فیصلہ بھی کر دیا گیا، اس کی زمین مندر کے لیے دے دی گئی اور اس کے بدلے مسلمانوں کو دوسری جگہ دی گئی۔ سپریم کورٹ کے سارے آرڈرز کی مخالفت کی گئی، سب کچھ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا۔ آج میڈیا پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں کہ سپریم کورٹ نے ہر ایک چیز کا بیان دیا کہ یہ مسجد کسی بھی مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی جیسا کہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس کے اندر بت کا رکھنا یہ بھی مجرمانہ تھا، غیر منصفانہ تھا، اس کا توڑنا بھی غیر منصفانہ تھا، اس کا فیصلہ بھی شواہد کے اور دلائل کے خلاف کیا گیا تھا، سب کچھ کیا گیا۔ مسلمانوں سے اپیل کی گئی، مسلمانوں نے اس پر صبر کا مظاہرہ کیا، بڑی اچھی بات، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا، لیکن ہمیں اس سے سبق اور عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ سب کچھ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ یہ غلط ہے۔ مجرم اپنے جرم کا خود اقبال کر رہا دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین اس سے نپٹے گا۔ ہمارے لیے جو سبق ہے یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں، فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ یہ نوبت آئی کیوں ایسا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اور آج ہم اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے، فرقہ بندیوں میں پڑ گئے، اس لیے ہماری حیثیت ختم ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں مسلمان بنے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بردار بنے اپنی زندگی کے ہر معاملات میں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا وقار عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اس سے یہ سبق لے کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں کہ ہمیں جس طرح سے مسجد سے محبت ہے، مسجدوں کے مقام مرتبے کا ہمیں احترام ہے، مسجد کے گرائے جانے پر ہمیں دلی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو مسجدوں کا جو مقصد ہے نماز سے بھی ہمیں لگاؤ ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ سے یہ عہد کریں، تہیہ کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی نماز ہم سے چھوٹے گی نہیں، ہم 5 وقتہ نمازی بنیں گے، جو 5 نمازیں ہمیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہم ان کی پابندی کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے حالات بدلے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر وہ بدلہ عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا قرآن کریم کے اندر کہ جو بھی تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کہیں غلط بھی ہو تو تم اسے برا نہ سمجھو، اس کے اندر تمہارے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے۔ وہ خیر ہم بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، نہ سمجھیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا حق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے سبق لیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور مسجدوں کی سب سے بڑی آبادی یہی کہ ہم 5 وقتہ نمازی بنیں۔ آج دیکھیں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے۔ آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن ابھی عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، اور سب سے افضل ترین نماز فجر کی نماز میں مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک سب بھی مکمل نہیں ہوتی۔ کیا محلے کے اندر مسلمان نہیں رہتے؟ ایسا کیوں ہوتا مسجدوں کے ساتھ؟ میرے بھائیو دوستو، ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ سے عہد کرے، ہم دنیا کے لیے کچھ نہ کر سکے لیکن اپنے آپ کو تو نمازی بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مکلف کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے۔ اس کے بعد کہا وہ اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی، نارا جہنم کی آگ۔ تو پہلے اپنے آپ کی فکر کریں، اس کے بعد اپنے آپ کے اہل و عیال ہیں ان کی فکر کریں۔ اور اگر ہم اتنا کر لے گئے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور مزید بھی توفیق دے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جب کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے لیے دوسری نیکی کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ اگر ہم مسجدوں کے تعلق سے، مسجدوں کے مقام سے آگاہ ہیں تو اس کا حق پہچانیں اور اپنے آپ کو نمازی بنائیں، مسجدوں کو آباد کریں۔
مسجدیں خالی اور ویران نہ رہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے دلی جذبات کو قبول فرمائے۔ آج اس مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجدوں کے مقام و مرتبے کو جانتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہم اپنے آپ کی اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج سے ابھی سے 5 وقتہ نمازی بنائے، اور آج سے ہماری کوئی نماز قضا تو ہو سکتی ہے لیکن چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ ڈیلی 5 وقت کی نماز ادا ہوگی، بھلے عصر کی نماز چھوٹ گئی تو بعد میں ادا ہوگی، مغرب کی نماز چھوٹ گئی عشاء میں ادا ہوگی، لیکن ڈیلی 5 وقت کی نماز ادا ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے آپ کو وقت کا بھی پابند بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو 5 وقت نمازی بنائے، ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائے، ہمارے وقت میں، ہمارے عمر میں، ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وذکر ولذکر اللہ اکبر۔